نہیں کوئی جہاں میں میرا اب تیرے سوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ایک بہت بڑے فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ حج کے ارکان ہیں، حج بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا حکم اور فریضہ ہے، لیکن حج میں سب سے زیادہ جو اہم رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ عرفات میں قیام کرنا، عرفات میں وقوف کرنا، یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ رکن ہمارا ادا ہوا اور عنقریب ہم غروب آفتاب ہوتے ہی یہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی دل میں دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں مانگ لینی چاہیے، دعاؤں میں یہاں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ذی الحجہ کو یہاں تشریف لائے تو آپ یہاں چاشت کے وقت پہنچے تھے۔ اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا اور آرام فرمانے کے بعد آپ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمائی۔ نماز سے پہلے آپ نے خطبہ دیا۔ عرفات میں جو آپ نے خطبہ دیا ہے یہ عظیم الشان خطبہ ہے، اور اس خطبے میں امت مسلمہ کے لیے بہت ساری ہدایات ہیں اور بہت ساری رہنمائی ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ گویا یہ ہمارے نبی کی وصیت ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو اسی میدان میں امت مسلمہ کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ ہم بھی اپنے نبی کے ان ارشادات اور ان رہنمائی اور ان وصیتوں پر زندگی بھر عمل کرتے رہیں۔ میدان عرفات میں جو ہمارے نبی نے بیان کیا، اس بیان میں سب سے بڑی اور جو سب سے جامع روایت ہے وہ حضرت جابر کی ہے۔ آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے یا اس کو بند کریں؟ ویسے ہی سب سے زیادہ جامع روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفہ کے دن کے خطبے سے متعلق وہ حضرت جابر کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ظہر سے پہلے خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح کہ آج کا دن تمہارے لیے محترم ہے، اور یہ مہینہ تمہارے لیے محترم ہے، اور یہ شہر تمہارے لیے محترم ہے۔ سب سے پہلی بات ہمارے نبی کی 9 ذی الحجہ کے خطبے میں یہ ہے کہ نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سب سے پہلی وصیت ہے جو آپ نے 9 ذی الحجہ کو اپنی امت کو فرمائی ہے۔ اب ایک آدمی حج تو اس نے کیا، لیکن حج کرنے کے بعد بھی جا کے اس نے وہی کام شروع کر دیے، لوگوں کی عزت کو نقصان، لوگوں کے مال کو نقصان، لوگوں کی جان کا نقصان۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک فارملٹی پوری کر لی، لیکن اپنے نبی کی نصیحت اور وصیت کو اس نے سمجھا نہیں۔ اس لیے ہمیں یہاں سے عرفات سے وہ تمام نصیحتیں پلے باندھ کے لے جانی ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں فرمائی تھی۔
جن میں سے پہلی یہ ہے کہ نہ کسی کی جان کو نقصان دینا ہے، نہ کسی کے مال کو نقصان دینا ہے، نہ کسی کی عزت کو نقصان دینا ہے۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں کے نیچے رون دی گئی ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے نبی نے ہمیں اس میدان عرفات میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کی جتنی باتیں ہیں میں اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دباتا ہوں، آج کے بعد جاہلیت کے زمانے کی کسی چیز کو اپنایا نہ جائے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، کتنے سارے کام ہماری زندگی میں ایسے ہیں جو کہ زمانے جاہلیت کے کام ہیں۔ مثلا بیٹی کے پیدا ہونے پہ غمگین ہونا، پریشان ہونا، یہ جاہلیت کے زمانے کی عادت تھی۔ آج ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ مسلمان پریشان ہوتا ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو مسلمان پریشان ہوتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے کی ایک بات تھی کہ بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ رنجیدہ ہوتے تھے اور بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج بھی زمانے جاہلیت کی باتیں موجود ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے متعلق فکر مند نہیں ہیں۔ ہمارے علم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی بچیوں کی عمریں 40 سال ہو گئیں، لیکن باپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ باپ اپنی عیاشیوں میں لگا ہوا ہے، اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، اور اس کو اس کی فکر ہی نہیں کہ ہمارے اپنے جاننے والوں میں ہمارے محلے کے قریب ہی رہتے ہیں، ان کی تمام بچیوں کی عمریں کوئی 40 کے قریب، 45 کے قریب ہو گئی ہیں، لیکن رشتہ نہیں کر رہا وہ باپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی مجھ سے دامادوں کے نخرے اٹھائے نہیں جائیں گے، یہ وجہ ہے۔ ہمارے نبی نے عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے۔ تو دوسری چیز جو ہمارے نبی نے ہمیں 9 ذی الحجہ کے دن عطا فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ جاہلیت کی تمام چیزوں کو دفن کیا جائے، جاہلیت کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کی طرف واپس نہ جایا جائے۔ تیسری چیز جو ہمارے نبی نے ہمیں اس میدان میں فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جتنے قتل ہوئے اور جتنا خون بہا ان سب کو آج ختم کر دیا جائے، آئندہ اس کا انتقام یا اس کا بدلہ نہ لیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ میرے بھتیجے کا خون ہے۔ ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی تھے ربیعہ، یہ ہمارے نبی کے تایا زاد بھائی تھے۔ ان کا بیٹا تھا ربیعہ کا بیٹا، اس کو بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے زمانے میں جتنے قتل ہوئے میں ان سب کو ختم کرتا ہوں، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ تیسری چیز جو ہمارے نبی نے ہمیں اس عرفات کے میدان میں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں جتنے قتل ہوئے، جتنا خون بہا، میں ان سب کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی یہ سلسلہ آگے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات ہمارے نبی نے جو ہمیں 9 ذی الحجہ کو فرمائی تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں جتنا سود لیا گیا اس کو یہیں پہ روک لیا جائے۔ اب نہ کوئی سود لے گا نہ کوئی سود دے گا۔ ہمارے نبی نے 9 ذی الحجہ کو اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی ہے کہ اب سود کا کاروبار نہیں کرنا اور سود پہ نہ مال دینا ہے نہ لینا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کے جو چچا تھے حضرت عباس بن عبد المطلب، وہ بہت مالدار آدمی تھے اور ان سے لوگ پیسے لیتے تھے اور وہ بڑھا کے لیا کرتے تھے، سود پہ دیتے تھے پیسے۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جتنا سود لیا گیا میں اس کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میرے چچا سے جن لوگوں نے سود پہ پیسے لیے تھے میں ان کے سود کو ختم کرتا ہوں، صرف ان کو جو اصل مال ہے وہ میرے چچا کو واپس کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے جب یہ اعلان کیا تو حضرت عباس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جتنے لوگوں نے مجھ سے قرضہ لیا اور انہوں نے مجھے بڑھا کے دینا تھا، آپ نے تو ان کا سود معاف کیا، آپ کی برکت سے، آپ کے طفیل، میں ان کا اصل مال بھی ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو 9 ذی الحجہ کو ہمارے نبی نے سود پہ پابندی لگائی۔ اب اس کے بعد سود کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب جو حاجی عرفات میں آتا ہے اور 9 ذی الحجہ کا دن یہاں گزار کے جاتا ہے اور یہاں دعائیں مانگ کے جاتا ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد پھر بھی جا کے سود میں پھنستا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے 9 ذی الحجہ سے کوئی سبق نہیں لیا۔ 9 ذی الحجہ کا ہمارے نبی کا ہمیں سبق یہ ہے کہ سود کے قریب نہیں جانا، یہ ہمارے نبی کی گویا وصیت ہے۔ اور یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات جو ہمارے نبی نے ہمیں 9 ذی الحجہ کو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی بیویوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ بیویاں، بھئی سب کی توجہ ہے نا، بیویاں ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی۔ یہ ہمارے نبی نے 9 ذی الحجہ کو ہم سب کو نصیحت کی ہے کہ بیویاں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ہمارے معاشرے میں عام طور سے بیوی کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو دی جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل بیوی کے غلام بن جاتے ہیں، اور بیوی کی وجہ سے ماں کے ساتھ زیادتی، باپ کے ساتھ زیادتی، بھائی بہنوں کے ساتھ زیادتی، اور ایسے بیوی کے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ بالکل ہی بیوی کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ایک وہ لوگ ہیں، یہ تھوڑے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہیں کہ جو بیوی کو ایک نوکرانی سمجھتے ہیں، بس بیوی سے کام کاج کرانا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ان کو بیوی کا احساس نہیں ہوتا، جیسے اپنی بیٹی کا احساس ہوتا ہے نا، میری بیٹی تھک رہی ہے، میری بیٹی چولہے پہ کھڑی ہوئی ہے، میری بیٹی کو پسینہ بہہ رہا ہے، میری بیٹی بیمار ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے سسرال کے گھر جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ بیٹی کو سر میں درد بھی ہے اور بخار بھی ہے مگر پھر بھی وہ چولہے پہ کھڑی ہوئی ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، میری بیٹی بیمار ہے پھر بھی اس کو کچن میں بٹھایا ہوا ہے۔ احساس ہوتا ہے نا، سیم یہی احساس بیوی کا ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں حجۃ الوداع میں 9 ذی الحجہ کو 5ویں وصیت یہ فرمائی تھی کہ بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور بیویوں کا احساس کرو، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں اللہ کا شکر ہے اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ ہمیں اپنے نبی کی 9 ذی الحجہ کو کی گئی اس وصیت پہ بھی عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ہم عرفات میں آئے تو عرفات کی یہ سوغات ہے، جیسے مکے کی سوغات زمزم ہے، مدینے کی سوغات کھجور ہے، ملتان کی سوغات حلوہ ہے، تو یہ عرفات کی سوغات ہے کہ ہم یہاں سے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک لے کر جائیں، ہم یہاں سے سود سے توبہ طائب ہو کر جائیں، ہم یہاں سے پچھلے جھگڑوں کو ختم کر کے جائیں، ہم یہاں سے جاہلیت کے زمانے کی تمام باتیں دفن کر کے جائیں اور ایک خالص مسلم بن کر یہاں سے جائیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے ذمے ہے یہ بات کہ وہ تمہارے سوا کسی اور کو اپنے بستر پہ نہ لائیں، یہ عورتوں کے ذمے ہے، عورتوں کے ذمے ہے یہ کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بستر پر نہ آنے دیں، اور اگر وہ کبھی ایسا کام کر لیں، ہمارے یہاں تو کوئی ایسا کام کو کر لے تو فوراً شوٹ کر دیں گے اسے، یا
सुनी सुनाई बात पे भी 3 तलाक दे देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी देखें क्या फरमा रहे हैं। आपने सलाम फरमाते हैं अगर वो ऐसा करें तो तुम उनको मारो नहीं, सख्त न मारो, हल्का फुल्का बेशक मार लो। अगर वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी और को लाएं तो उनको सख्त न मारो, हल्का सा मार लो, हल्का सा मार लो, ताकि वो आइंदा उससे बाज रहे। हल्का सा, ज्यादा नहीं। और तुम्हारे ऊपर हक ये है कि तुम उनको अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, उनके साथ अच्छा सलूक करो। ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है। उसके बाद कितनी बातें हो गई हैं? 5 हो गई, 4 हो गई। कोई दोहराएगा शुरू से? पहली बात क्या थी? लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करनी है, नुकसान नहीं पहुंचाना। एक बात, ये तुम्हारे लिए हराम है। एक बात। दूसरी बात ये कि जाहिलियत की तमाम बातें छोड़नी है, अब हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। 2 बातें। तीसरी बात ये कि जो अब तक खून हो गए उसको खत्म कर दें, अब उसका इंतकाम न लें। चौथी बात कि सूद को खत्म करें, सूद से तौबा ताइब हो जाए। कितनी हो गई? 5वीं बात यह कि अल्लाह से डरो बीवियों के बारे में। फिर बीवियों से मुतालिक सारी बात बता दी कि बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, और बीवियां तुम्हारे पास अमानत है, उनके ऊपर उनके जिम्मे है कि वो किसी को तुम्हारे बिस्तर पे न लाएं। अगर वो ले आए तो उनकी पिटाई करो, लेकिन थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। और तुम्हारे जिम्मे है कि उनके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ। ये कितनी बातें हो गई? 5 हो गई। छठी बात ये कि मैं तुम्हारे पास एक ऐसी चीज छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुमने उसको मजबूती से पकड़ लिया तो तुम कभी गुमराह न होगे। वो है कुरान मजीद। इन्ना तसम्तुम बिही लन तज़िल्लु बअदहु अबदन। अगर तुमने कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ लिया ना तो तुम गुमराह नहीं होगे। कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ना। आज हम कितने मुसलमान हैं जिनको नाजरा भी कुरान पढ़ना नहीं आता, नाजरा पढ़ना भी नहीं आता। हमें चाहिए कि कुरान मजीद को नाजरा सही पढ़ना सीखें और किसी मुस्तनद आलिम से उसका तर्जुमा भी पढ़ लें। अल्लाह का कलाम है, समझ में तो आए कि अल्लाह क्या कह रहे हैं हमें। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो मैं तुमसे पहले दुनिया से चला जाऊंगा, अला व इन्नी फरतुकुम अलल हौज। इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे पहले जाके हौज़े कौसर पे खड़ा हो जाऊंगा ताकि तुम्हारा इस्तिकबाल करूं। फरत उसको कहते हैं, फरत उसे कहते हैं जो पहले ही चला जाए इस्तिकबालिये के लिए, इसको फरत कहते हैं। आपने सलाम फरमाते हैं मैं तुमसे पहले ही चला जाऊंगा और हौज़े कौसर पे जाके तुम्हारा इस्तिकबाल करूंगा। फिर आपने फरमाया व उकासिरु बिकुमुल उमम, और मैं दूसरी उम्मतों पर तुम्हारी वजह से फख्र करूंगा, मैं दूसरी उम्मतों पर तुम्हारी वजह से फख्र करूंगा। फिर आपने फरमाया फला तुसव्विदू वजही, लेकिन क़यामत के दिन तुम मुझे रुस्वा न करना। ला तुसव्विदू वजही का जो तर्जुमा बनता है ना वो तो किया भी नहीं जा सकता, इतने अजीब अल्फाज हैं ये कि इसका तर्जुमा नहीं किया जा सकता। आप फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन दूसरी उम्मतों के सामने तुम्हारे ऊपर फख्र करूंगा, लिहाजा तुम कोई ऐसा काम न करना कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े, मुझे क़यामत के दिन और उम्मतों के सामने रुस्वा न करना। फिर आपने फरमाया सुनो क़यामत के दिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको तो मैं ही छोड़ दूंगा कि नहीं ये मेरे नहीं है। क़यामत के दिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मैं ही छोड़ दूंगा कि ये मेरे नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनको मैं नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह उनको मुझसे दूर कर देगा। चुनांचे जब वो मेरे करीब आएंगे तो मैं कहूंगा या अल्लाह ये तो मेरे साथी है, तो अल्लाह फरमाएंगे नहीं, आपको नहीं पता कि इन्होंने आपके बाद क्या क्या करतूत किए। ये बात आपने अरफा के दिन अपने खुतबे में यहां तक बात फरमाई थी, और फिर उसके बाद आप दुआ में लग गए थे। और ये इस वक्त मगरिब से पहले का टाइम है, ये असर के बाद मगरिब से पहले का टाइम है, इस वक्त यहां अरफात के मैदान में कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई थी अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये कुरान मजीद की आयत यहीं उतरी थी
آج کے دن اتری تھی اور اس وقت اتری تھی جس وقت ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہاں سے اپنے نبی کی نصیحتوں کو پلے باندھ کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آنا رسمی نہ ہو، آئے اور چلے گئے، آئے اور جیسے لوگ میلوں پہ جاتے ہیں نا، ہمارے یہاں سندھ میں میلے لگتے ہیں، بٹائی صاحب کا میلہ، کلندر صاحب کا میلہ، اور اپنا یہ سچل سرمست کا میلہ۔ تو یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی تربیت ہے جس کے لیے ہم یہاں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں یہ سعادت ملی اور ہم یہاں آئے، تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں سے ہم ان تمام نصیحتوں کو پلے باندھ کے لے جائیں اور رو رو کے اللہ سے مانگ کے جائیں کہ یا اللہ، یہ جتنی باتیں میرے نبی نے مجھ سے فرمائی ہیں، ان ساری باتوں کی مجھے توفیق عطا فرما، میرے اہل و عیال کو توفیق عطا فرما، اور ساری امت کو توفیق عطا فرما، اور ساری امت کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حاجی جتنی دعائیں کرتا ہے نا، جتنی دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرتے ہیں۔ حاجی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن خوش ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جس دن اپنے بندوں پہ رحم فرماتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جس دن اپنے بندوں کو بخشتے ہیں، اور سب سے زیادہ جس دن اپنے بندوں پہ انعام اور اکرام کرتے ہیں نا، وہ یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ یقین جانیے، آپ جو مانگیں گے نا، اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہم سب کے پاس ٹائم ہے، کوشش کریں ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، ضائع نہ ہونے دیں۔ اور ہمارے نبی کی اصل سنت یہ ہے کہ دعا میدان میں مانگی جائے، آسمان کے نیچے دھوپ پہ مانگی جائے۔ ہمارے نبی نے ظہر عصر ایک وقت میں پڑھی، اور تب سے لے کے غروب آفتاب تک دھوپ میں۔ مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ کیلنڈر سے حساب لگایا گیا کہ ہمارے نبی کے زمانے میں انگریزی مہینہ کون سا تھا جب آپ نے حج کیا، تو غالب گمان مجھے یہ ہو رہا ہے کہ غالباً وہ بھی جون کا مہینہ تھا، اور ابھی بھی جون کا مہینہ چل رہا ہے، اور جو گرمی آج پڑ رہی ہے وہ اس زمانے میں بھی پڑتی تھی۔ تو اسی گرمی میں ہمارے نبی نے ظہر عصر ایک وقت میں پڑھ کے، چونکہ آپ مسافر تھے، اور جب مسجد نمرہ کے امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو پھر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں اور قصر پڑھی جاتی ہیں، تو ہمارے نبی نے ظہر عصر اکٹھے پڑھ کے اس سے لے کے غروب آفتاب تک آپ نے دعا مانگی ہے، اور دعا بھی ساری امت کے لیے مانگی ہے، جیسے آپ کو وہاں بتایا تھا مکہ معظمہ میں، عزیزیہ میں بتایا تھا۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم یہاں بیٹھ کے دعا کرنے کے سارے دوست، ابھی مغرب میں کوئی 1 گھنٹہ ہے، اور کچھ دن پہلے ہمیں تیاری بھی کرنی ہے نکلنے کے لیے۔ بخیل صاحب کتنے بجے نکلنا ہے یہاں سے؟ ہاں، تو تھوڑی سی ہمیں تیاری بھی کرنی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ ہم سب کے سب باہر جائیں میدان میں، آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے اور دھوپ میں کھڑے ہو کے وہاں سارے کے سارے دل کھول کے اللہ سے مانگیں، روئے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنائیں، لیکن صحیح معنی میں سنت تب ادا ہوگی جب ہم آسمان کے نیچے دھوپ میں کھڑے ہو کے چکا کے اللہ سے دعا مانگیں۔